الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله مولانا العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس وقت ہم جامعۃ الابرار میں سالانہ اجلاس کے عنوان سے جمع ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں جمع ہونے کی برکت سے ہم سب کو قبول فرما لے. زور سے آمین کہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ابرار بنا دے. چونکہ ہم جامعۃ الابرار میں ہیں، میں چونکہ وقت تو ہے نہیں، اس لیے 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات توجہ سے اگر سننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں. بولے سنو گے انشاءاللہ؟ 3 باتیں. نمبر 1، ابرار کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ ہر بات قرآن سے بتلائیں گے. ابرار کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2، ابرار کا دنیا میں نقد انعام کیا ہے؟ نمبر 3، ابرار کا آخرت میں انعام کیا ہے؟ ابرار اسے نیک لوگوں کو ابرار کہتے ہیں، جس کا ظاہر بھی نیک ہو، جس کا بولو باطن بھی نیک ہو. آج شاید ہم ظاہر میں تو نیک ہے لیکن باطن میں شاید نیک نہیں ہے. ہمارا باطن جو دل ہے نا، دل ہمارا نیک نہیں ہے. صحابہ کے 3 صفات تھے. عبداللہ بن مسعود فرماتے صحابہ میں بنیادی طور پر تمام صحابہ میں 3 صفات، بہت سارے صفات تھے لیکن 3 صفات تو ہر صحابی میں ضرور تھے. کتنے صفات بولو؟ نمبر 1، ابر رہا قلوباً، ان کے دل کے نیک تھے. شاید ہم لباس کے نیک ہیں، ظاہر کے وہ دل کے نیک ہیں، پھر ان کے دل کی نیکی کے 3 اثرات موقع نہیں. صحابہ کی جو 3 صفات، دل کے نیک تھے، ان کا علم بہت گہرا تھا. نمبر 3، ان کی زندگی بہت سادہ تھا. تو بھائی ابرار اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر بھی نیک ہو اور جس کا بولو باطن بھی نیک ہو. جو ظاہر میں بھی اللہ کی رضا والے کاموں کا اہتمام کرتا ہو اور باطن میں راتوں کی تنہائیوں میں بھی وہ اللہ کو نہ بھولتا ہو. جو غمی میں بھی، خوشی میں بھی، جو مالداری میں بھی، غریبی میں بھی، جو ہر حال میں اللہ کی رضا والے کاموں کا اہتمام کرتا ہو، دن رات کے اکثر اوقات اللہ کی فرما برداری کا اہتمام کرنے والا نیک ہے، ابرار ہے. اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو توبہ کا اہتمام کرتا ہے، یہ نیک ہے. اس کے برخلاف جو دن رات کے اکثر اوقات اللہ کی نافرمانی میں وقت گزارتے ہیں اور توبہ کا اہتمام نہیں کرتے، قرآن کی زبان میں ایسے لوگ فجار ہیں. سمجھے نا؟ بدکار ہے، گنہگار ہے. تو قرآن کی زبان میں ابرار کون ہے؟ جو دن رات کے اکثر اوقات اللہ کی فرما برداری میں گزارتے ہیں. قرآن نے انسانوں کی 2 ہی قسمیں بیان کی ہیں، یا تو انسان ابرار ہے یا بولو فجار ہے. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. اب یہ تو ابرار کی میں نے پہچان. بھائیو یہ ایک آئینہ ہے جو قرآن نے ہمیں دکھایا ہے. اس آئینے کے سامنے میں بھی اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھوں کہ میں ابرار ہوں یا نہیں. اگر ہم ابرار بن جائیں، نیک بن جائیں، ظاہر باطن میں اللہ کے فرما بردار بن جائیں، تو اس کا دنیا میں نقد نفع کیا ہوگا؟ خدا کی قسم یہ اللہ کا اعلان قرآن میں ہے. ابرار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں، ساری باتیں مفسرین نے بیان کی ہوئی ہیں. ابرار کو اللہ تبارک و تعالی، نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرماتے ہیں حیات طیبہ کا. یہ جھوٹا پیم وعدہ نہیں کر رہا، رب العالمین کا وعدہ. سنیں قرآن پاک میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اہل ایمان سے، وہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھے، پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ، شہری ہو یا دیہاتی، امیر ہو یا غریب، اگر اہل ایمان اعمال صالحہ کا اہتمام کر لے، ایمان والی زندگی اختیار کر لے، اللہ کی فرما برداری والی زندگی اختیار کر لے، ابرار بن جائے، کہہ سکتے ہیں اب تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ہم انہیں دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے، حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. یہ کس کا وعدہ ہے بولو؟ یہ دیوبندی کتاب کا جملہ نہیں ہے، یہ دیوبندی بریلوی نہ جانے کون کون سے فرقے، یہ اس کتاب کی بات نہیں ہے، یہ اس قرآن کی بات ہے جس پر ہم سب کا ایمان ہے. اور لوگوں میں کہا کرتا ہوں قرآن پر تو الحمدللہ اہل ایمان کا ایمان ہے ہی، دنیا کے بہت سے غیر ایمان والے بھی قرآن کو مانتے ہیں. اور یاد رکھو قرآن پر صرف مسلمانوں کا حق نہیں ہے، قرآن پر جتنا ہمارا حق ہے ہندو بھائیوں کا بھی اتنا ہی حق ہے. قرآن سب کے لیے ہے، قرآن کا پیغام سب کے لیے ہے، قرآن کا اعلان و فرمان سب کے لیے ہے. حیات طیبہ کا اللہ نے وعدہ کیا ابرار کے لیے. اب سوال یہ ہے حیات طیبہ کا کیا مطلب؟ کیا وہ آفات اور امراض سے محفوظ رہیں گے؟ نہ. 5 اقوال ہیں مفسرین کے حیات طیبہ سے متعلق، جلدی سے سن لیجیے. پہلا قول یہ ہے کہ حیات طیبہ سے مراد اللہ رزق حلال انہیں دے دے. معمولی بات نہیں ہے حلال کی روزی اللہ نے برکت. اور مالداروں، مال کی کثرت میں برکت، حرام میں کثرت تو ہو سکتی ہے لیکن برکت تو اللہ نے حلال ہی میں رکھی ہوئی ہے. حلال کا اہتمام کرو. اگر حلال کا اہتمام کرو گے 2 فائدے ہوں گے. کتنے؟ جلدی بولو. کتنے فائدے؟ نمبر 1 برکت، اور دوسرا فائدہ قبولیت. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور سے ایک مرتبہ عجیب سوال کہ یا رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ مستجاب الدعوات بن جاؤں. ترغیب کی روایت ہے، میں چاہتا ہوں مستجاب. ارے بولو نا، تم میں سے کون چاہتا ہے کہ مستجاب الدعوات بن جائے؟ چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ مستجاب الدعوات کا مطلب جب دعا مانگے، دن میں مانگے، رات میں مانگے، اکیلے مانگے، مجمع میں مانگے، خوشی میں، غمی میں، جب بھی دعا مانگے اللہ وہ دعا قبول کر لے. جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضور سے یہ پوچھا، کوئی وظیفہ طلب کیا، تو ہمارے آقا ساجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو حلال کا اہتمام کرو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا لے گا. یہ سب کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے. تو اور حرام کا ایک لقمہ، اس کے بعد یہ بھی روایت میں، اسی روایت میں حرام کا لوگوں، حرام کا ایک لقمہ آقا فرماتے ہیں پیٹ میں اگر جاتا ہے 40 دن تک کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. بلکہ ایک بات کہا کرتا ہوں صاحبوں، حرام کا 1 روپیہ چھوڑ دینا، جملہ یاد رکھیے گا، حرام کا 1 روپیہ، اس لیے نہیں کہ میرے لگے ہوئے ہیں پکڑا جاؤں گا. اللہ کو خوش کرنے کے لیے حرام کا 1 روپیہ چھوڑ دینا حلال کے ہزاروں صدقہ کرنے سے بہتر ہے. 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب معلوم ہے، کم سے کم ثواب 700 گنا. مثل الذین ينفقون اموالهم میں بیان ہوا، وہ تو کم سے کم درجہ ہے. بہرحال
حیات طیبہ میں پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حلال روزی، دوسرا قول یہ ہے کہ حق حلال کی محنت سے جو کچھ مل جائے اس پر راضی ہو جانا، یہ قناعت ہے۔ آپ کو آپ کی جاب شاپ حق حلال کی محنت سے لوگوں جو کچھ مل جائے اس پر راضی رہنے کا مزاج بناؤ۔ اگر ہم اللہ کے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جائیں گے تو اللہ ہمارے تھوڑے سے نفل عمل پر بولو راضی۔ حدیث کا مفہوم حیات طیبہ کا سے متعلق دوسرا قول قناعت ہے، تیسرا قول ہے توفیق طاعت۔ اللہ نیکیوں کی توفیق دیں گے۔ دیکھو یاد رکھو بمبئی والوں، نیکی کو کھینچتی ہے جیسے گناہ کو کھینچتا ہے۔ حیات طیبہ سے مراد تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ نیکیوں کی توفیق، اللہ کی توفیق اگر شامل حال نہ ہو تو ان بچوں کا حافظ قرآن بننا اور قرآن کی تلاوت کرنا تو کجا ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، نیکی کر کے نیکیوں کو اپنا کمال نہ سمجھو، اللہ کا کرم سمجھو۔ حیات طیبہ سے متعلق تیسرا قول۔ چوتھا قول عبادت میں حلاوت، اور خدا کی قسم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو عبادت کی حلاوت دیتے نا، انہیں نمازوں میں، انہیں تلاوتوں میں جن کو عبادت میں حلاوت مل جاتی ہے، پھر انہیں دعاؤں میں اللہ سے راز و نیاز میں وہ مزہ آتا ہے جو فجار کو شراب و کباب میں بھی مزہ، خواب میں بھی میسر ہے۔ تفصیلات کا موقع نہیں۔ اور حیات طیبہ سے مراد چوتھا قول رضا بالقضاء۔ رضا بالقضاء بہت بڑا مقام ہے۔ اولیاء اللہ کے یہاں جو مقامات طے کروائے جاتے ہیں اس کی تفصیلات۔ رضا بالقضاء بندے کا وہ مقام ہے جس سے بندے کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ حیات طیبہ کی ایک تفسیر رضا بالقضاء، پھر اس بندے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ نعمتوں میں شکر ادا کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے اور مصیبتوں میں صبر کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ ہر حال میں وہ اللہ سے راضی رہتا ہے۔ اور مجھے روایت یاد آئی، روایتوں میں آتا ہے حضور بیٹھے ہوئے صحابہ کے مجمع میں جا کر کے عجیب سوال کیا، امؤمنون انتم، اے میرے صحابہ تو مسلمان؟ عذرا ہے ادب خاموش رہے۔ حضرت عمر تفسیرات میں بہت جلدی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کر کے فرمایا، یا رسول اللہ الحمدللہ ہم مؤمن ہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا پروف کیا ہے؟ اور لوگوں، آج کی حکومت اگر تمہارے ہندوستان ہونے کا پروف مانتی ہے، اگر ہندوستان ہونے کا پروف دینا ضروری ہے تو مسلمان ہونے کا پروف دینا بھی ضروری ہے۔ حضور نے پوچھا پروف؟ حضرات صحابہ نے، حضرت عمر نے جی جواب دیا، حضور تین وقت ہمیں پائی جاتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا پروف ہے۔ اور بھائیوں، ہم ان تین باتوں کا اپنے اندر جان لیں، یہ باتیں ہم میں ہیں۔ فرمایا پہلی بات نشکر علی الرخاء ونصبر علی البلاء ونرضى بالقضاء۔ حضور پہلی بات یہ ہے کہ ہم نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اور اللہ اس حال میں ہم راضی رہتے ہیں۔ جب یہ بات ارشاد فرمائی، سید الابرار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، مؤمنون انتم ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم، اگر یہ باتیں تمہارے اندر موجود ہے تو تم کامل مومن ہو، تم قرآنی مسلمان ہو، پھر تم سرکاری مسلمان نہیں ہو۔ بہرحال حیات طیبہ ابرار کو دنیا میں نقد نفع، ان کی نیکی کا اور اللہ کی فرما برداری کا یہ دیا جاتا ہے، اور فجار اللہ کے جو نافرمان ہیں نا، ان کا دنیا میں نقد نقصان کیا ہوتا ہے؟ کوئی مانے نہ مانے، ہم تو مانتے ہیں۔ آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ بولو نا۔ اور لوگوں، اللہ کی نافرمانی
تفصیل میں ابھی بتایا. یہ سارے اکابر کی موجودگی میں تو طالب علم مولانا مجھے شیخ الحدیث بنا دیا, ہم تو استاد القرآن ہیں بھائی. میں تو طالب علم ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے. ان اکابر کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ تو ابرار کا نقد نفع, نیک لوگوں کا نقد نفع حیات طیبہ, اور جو فجار ہیں, کفار ہیں, اللہ کے نافرمان ہیں, ان کو ان کی نافرمانی کا نقد نقصان کیا ہوتا ہے؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون قلبی اور سکون زندگی سے محروم کر دیتا ہے. جذباتی بیان نہیں, قرآنی حقیقت ہے. سنو قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. یہ آخرت کے نقصانات کا تذکرہ آگے ہے. فرمایا من أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, رب العالمین نے فرمایا. ذکر سے کیا مراد؟ مختلف اقوال ہے, قرآن بھی مراد ہے, چونکہ قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے قرآن میں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ. جو میرے قرآن سے, میرے احکام سے, میرے نبی کے فرمان سے, میری شریعت سے جو روگردانی کرے گا, وہ میرا تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اپنا ہی نقصان کرتا ہے. وہ کوئی ہو, وہ بڑی کرسی پر بیٹھنے والا حاکم اعلیٰ کیوں نہ ہو, وہ حاکم ہو محکوم ہو, وہ خادم ہو مخدوم ہو, وہ امیر ہو یا غریب ہو, جو بھی میری نافرمانی کرے گا, میرے حکم سے اعراض کرے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اب اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے. کہا کرتا ہو, پھر اس کا حال یہ ہوگا, منہ میں کباب ہوگا لیکن دل میں عذاب ہوگا. پھر اس کا چہرہ ہنستا مسکراتا ہوا نظر آئے گا, کم وقت 10-10 ہزار کے بلکہ لاکھ کا ڈریس پہن کر کے صبح میں لندن میں ہے, شام کو امریکہ میں ہے, کہاں کہاں گھومتا ہوگا, ہنس ہنس کے ملتا ہوگا, چہرہ تو ہنستا مسکراتا ہوگا لیکن دل اندر سے خدا کی قسم طرف رہا. یہ تو قرآن کا اعلان ہے, ہم تو مانیں گے جتنا رات میں یقین ہے, اس سے زیادہ ہمیں قرآن کے اعلان پر یقین ہے. ہاں اسی لیے تو وہ کہانا, سکون کے اسباب کے باوجود خدا کی قسم یہ اللہ کے نافرمان سکون سے محروم رہیں گے. کیا کہا؟ نہ دولت سے, نہ دنیا سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے, خدا کو یاد کرنے سے. بہرحال فجار کا یہ نقد نقصان ہے اور ابرار کا وہ نقد نفع ہے حیات طیبہ. یہ تو دنیا کا, آخرت میں ان الابرار لفی نعیم. اور دوسری کا وما عند اللہ خیر للابرار. اللہ کا عجیب ضابطہ ہے, جب ایسے اجر کو بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ دنیا کے عقلاء بھی نہ سمجھ سکے تو اس اجر کو مبہم کر دیا جاتا ہے, بیان نہیں کیا جاتا کتنا اجر ملے گا, بس اتنا کہیے وما عند اللہ خیر للابرار. اللہ کے وہاں نیک لوگوں کے لیے جو بدلہ ہے کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. اور ان الابرار لفی, ہمیشہ کی نعمتوں میں ہوں گے یہ ابرار. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. عجیب و غریب ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے. سلیمان ابن عبد الملک نے اپنے زمانے کے بزرگ ابو حازم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر 5 سوال کے مولانا اجازت ہے مولانا 5 سوال کیے تھے. کتنے سوال؟ ذرا جلدی بولو نا, ہمارے پاس بالکل ٹائم ہے. 5 سوال. پہلا سوال, حضرت موت سے بڑا ڈر لگتا ہے, آپ کو پتہ نہیں, آپ کو
بڑے بہادر ہیں، آپ کا حل نہیں، وہ تو وہ کہہ رہے تھے۔ سلیمان ابن عبد الملک کہہ رہے ہیں ابو حازم کی حضرت شیخ نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے تذکرۃ الاولیاء، بہت مشہور واقعہ ہے۔ 5 سوال۔ پہلا سوال، موت سے بڑا ڈر لگتا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تیاری تو کوئی کی ہی نہیں، تم نے بنگلے بنائے ہیں، کوٹیاں بنائی ہیں، بینک بیلنس بناؤ، سب کچھ تیار کیا ہے، موت سے تو غافل رہے۔ اور جو موت کی تیاری نہیں کرتے انہیں تو موت سے ڈر لگنا ہی ہے، اور جب موت کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں، پھر موت سے وہ نہیں ڈرتے بلکہ موت سے وہ موت کے منتظر رہتے ہیں۔ دوسرا سوال، حضرت مرنے کے بعد اللہ کے یہاں تو سب کو ہی جانا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، چاہے آگ میں جلاؤ، پانی میں بہاؤ، جہاں مرضی چاہے مرنے والے سے مانگنا، مرنے کے بعد جانا تو کوئی گارڈن میں تو ہے نہیں، اللہ کے یہیں جانا ہے۔ تو اللہ کے یہاں جب ہم مرنے کے بعد جائیں گے تو وہ منظر کیا ہوگا؟ فرمایا جب تم ابرار اگر ہے دنیا میں نیک و کار بن کر رہے تھے، جب تم اللہ کے دربار میں جب جاؤ گی تمہاری حالت وہ ہوگی سالوں سال کا مسافر، سالوں کے بعد جب اپنے گھر لوٹتا ہے تو کیسے خوش ہوتا ہے۔ وہ لندن سے 5 سال کے بعد آیا، اب وہ بھی پوری تیاریوں کے ساتھ میں وہاں سے آ رہا ہے، یہاں گھر والے بھی ساری تیاریاں کر رہے ہیں، وہ آنے والا سالوں کے بعد آنے والا مسافر بھی خوش ہے، اس کے گھر والے بھی، ہے نا؟ اور خدا کی قسم ابرار جب مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں جائیں گے، جانے والے بھی خوش اور اللہ بھی۔ قرآن پاک میں فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو بھی راضی وہ بھی راضی۔ اور فجار تو کہا کہ سالوں سال کا ڈون مجرم اگر سالوں کے بعد پکڑا جائے اور اسے عدالت میں جس طرح حاضر کیا جاتا ہے، اس وقت جو اس کی پوزیشن ہوگی اللہ کے دربار میں مرنے کے بعد حاضر ہونے والے فجار کی ہوئی اس سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ چوتھا سوال کیا کہ حضرت، تیسرا سوال یہ کیا کہ حضرت مرنے کے بعد ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فرمایا قرآن آئینہ ہے، اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرو۔ قرآن نے کہا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، اگر ابرار ہو تو تم جنت میں، اللہ کا کوئی رشتہ دار تو ہے نہیں، جو بھی نیکی کا اہتمام کرے گا فرمانبردار وہ نعمتوں میں ہوگا، اور جو فجار ہے، کفار ہے، نافرمان ہے، گنہگار ہے تو وہ تکلیف میں ہوگی، عذاب میں ہوگی۔ کہنے لگا چوتھا سوال کا یہ پھر اللہ کی رحمت کہا جائے گی؟ کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ 5واں سوال، حضرت نماز کیسی پڑھتے ہو؟ بتائیں کیا جواب دیا؟ فرمایا جب نماز کا ٹائم آتا ہے نا پہلے سے انتظار کرتا ہوں، اور پھر جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کر کے میں اس تصور کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، جنت میری داہنی طرف، جہنم بائیں طرف، بیت اللہ سامنے، موت کا فرشتہ پیچھے، پل صراط قدموں کے نیچے، اور سمجھتا ہوں زندگی کی یہ آخری نماز۔ سلیمان ابن عبد الملک حیران ہو کر پوچھنے لگے حضرت کتنے سالوں سے اس طرح نماز پڑھتے ہو؟ فرمایا 40 سال سے الحمدللہ اسی ترتیب سے نماز پڑھتا ہوں۔ چیخ نکال کر سلیمان ابن عبد الملک کہنے لگے کاش زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایسے نماز اگر میسر آ جائے تو کامیابی ہمارے قدموں کو چوم لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے حالات سے اور ان قرآنی ہدایات سے ہم سب کو عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں واقعی اس جامعۃ الابرار میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ ابرار بنا لے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں میں شامل فرما لے، آخرت میں بھی نیک لوگوں میں اللہ شامل فرما لے، آمین۔ اس ادارے کو، ادارے کے منتظمین کو، ادارے کے اساتذہ کو، طلباء کو، یہاں کے محسنین، پوری علاقے والوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔